तमाम उर्दू बोलने और समझने वाले साथियों को अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। ये जो मौसम आप देख रहे हैं, कभी धूप का आलम, कभी छाँव का आलम, कभी रोते हुए, कभी मुस्कुराते हुए, कल से मेरा और इस मौसम का हाल बिल्कुल एक जैसा है। हम दोनों इकट्ठे रोए, इकट्ठे हंसे, इकट्ठे जागे। उसकी वजह ये थी, मालूम नहीं क्या है। कल से मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। कल हमारे यहाँ पे फादर्स डे था। यूँ तो फादर्स डे इस्लामिक लिहाज से हमारे लिए हर दिन ही मदर्स डे है, फादर डे है, और हमारा यकीन कामिल है और शुक्र है कि अल्लाह का कि हमारे माँ बाप ने हमारी तरबियत भी इसी बुनियाद पे की और आगे अल्लाह ने मौका दिया कि हमने अपनी औलाद की तरबियत भी इसी बुनियाद पे की है। मैं कोई लिखारी नहीं हूँ, ना मैं कोई शोला बयां मुकर्रर हूँ, ना फ़लसफ़ी हूँ, ना आलम हूँ। मैं कोई आमिल काबिल इंसान हूँ। मैं तो एक आम इंसान हूँ जो एक माँ है, एक बेटी है, एक बीवी है और एक बहन है। लेकिन कल से मैं इतनी ज़्यादा उदास थी। उदास की वजह ये नहीं कि उदासी की वजह ये नहीं कि मुझे कोई परेशानी थी। बाज़ औक़ात इंसान खुशियों में भी उदास होता है। खुशी ये थी कि मेरे बच्चों ने जो मोहब्बत, जो प्यार, जो खुलूस अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए दिखाते हैं, उससे मुझे एक जो सुकून मिलता है, फिर उस सुकून के साथ एक खुशी होती है, उस खुशी के साथ एक गम होता है, एक उदासी होती है। वो उदासी क्या है, अभी मैं आपको बताती हूँ। वो उदासी है वो जुदाई, वो दूरी जो हर औरत को, हर इंसान को जब वो बड़ा हो जाता है तो अपने माँ बाप से दूरी के नतीजे में भुगतनी पड़ती है। यूँ तो जो है आज का मेरा जो मौजू है वो है मेरे अब्बू जी, मेरे हीरो, मेरे गाजी। यूँ तो हर औलाद को, हर बेटी को अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत होती है, जो कि कुदरती अमल है। हर लड़की के लिए उसका बाप उसका हीरो होता है। लेकिन मेरी कहानी जो है वो थोड़ी सी मुख्तसर है, थोड़ी सी मुख्तलिफ है। वो इस तरह के, पहले तो ये जब मैं ये बात बता रही हूँ तो ये कूज़े को दरिया में बंद करने वाली बात है कि मैं शायद इसके साथ इंसाफ ना कर सकूँ। लेकिन मैं बहुत तफसील में नहीं जाऊंगी, चूँकि मैं इस वक्त बहुत इमोशनल हो रही हूँ, तो मैं सिर्फ़ अपने इन इमोशंस को अल्फाज की शक्ल देना चाह रही हूँ। दुआ तो सब माँ बाप अपनी औलाद के लिए करते हैं, मगर मेरा ईमान की हद तक यकीन है कि दुआएं ली जाती हैं। काश कि ये बात हर उस इंसान को समझ आ जाए जिसके माँ बाप ज़िंदा हैं। ज़िंदगी आसान नहीं है, रिश्तों में बैलेंस रखना इंसाफ के साथ बहुत मुश्किल है, मगर जो इस राज को पा गया उसने दुनिया और आखिरत की भलाई पा ली। और इस भलाई को पाने के लिए अपने रब को राज़ी रखना पड़ता है, अपने मन को मारना पड़ता है। खैर, मैं बात कर रही थी कि एक बेटी की अपने बाप से वालहाना मोहब्बत की, अकीदत की, बल्कि यूँ कह लें कि इश्क की। वो इश्क जो इश्क मजाजी नहीं बल्कि इश्क हकीकी है। इश्क हकीकी तो हम रब से करते हैं, लेकिन रब के बाद दर्जा जो है माँ बाप का है, और उसमें मेरा इश्क हकीकी अपने रब के बाद मेरा बाप है, मेरे अब्बू जी हैं। और इसकी वजह उनकी वो कुर्बानी है जो उन्होंने अपनी औलाद के लिए दी। यूँ तो ये दुनिया मिसालों से भरी पड़ी है। बहुत से लोग इस दुनिया में आते रहे हैं, अज़ल से अबद तक ये सिलसिला जारी रहेगा। लोग अपने लिए, अपनों के लिए, अपने किसी ख़ास मकसद के लिए कुर्बानियाँ देते हैं और बहुत देते हैं। लेकिन मेरी जो कहानी है उसमें एक बाप की अपने औलाद के लिए कुर्बानी है। मगर उस कुर्बानी को अक़ल के साथ, दानिश के साथ दर्जा कमाल को पहुंचाना ही उसका बामे अरूज है। और वो बामे अरूज मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा, जो कि मेरे अब्बू जी ने किया।
اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے کیا۔ اپنی محبوب بیوی سے بچھڑ کر زندہ رہنا کتنا مشکل تھا۔ مجھے وہ ٹائم یاد ہے، مجھے وہ گھڑی یاد ہے، مجھے کیا میرے ہر بہن بھائی کو یاد ہے۔ ان کی وہ محبوب بیوی جس کا ساتھ ان کے ساتھ صرف 13 سال کا تھا، جو کہ اپنی ٹین ایج میں ہی ان کی بیوی بنی۔ وہ دیو مالائی حسن کی کہانیوں کے کرداروں جیسی، جس کے اندر ایک شہزادیوں کا حسن تھا، جس کے اندر تمکنت تھی، رواداری تھی، محبت تھا، خلوص تھا، جو کہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ زندگی جس کے اندر برق بن کر دوڑتی تھی، جس نے اپنے دیومالائی حسن سے ایک شہزادے کی طرح کے انسان کو، وجی انسان کو اپنے حصار میں جکڑ لیا تھا، جس کے جانے کے بعد وقت وہیں تھم گیا تھا، ہر قید و بند سے آزاد۔ اس اپالو نے، اس دیوتا نے واقعی ایک دیوتا بن کر، ایک پجاری بن کر دنیا کو دکھایا، جس نے اللہ سے لو لگا لی، اپنی سانسوں کا محور اپنے چھوٹے اور معصوم بچوں کو بنا لیا۔ وہ بچے، وہ کلیاں جن کی عمریں اس وقت 1.5 سال سے لے کر 10 سے 11 سال تک کی تھیں، وہ 7 کلیاں، آپ ذرا تصور کریں اس ٹائم کا، اس وقت کا وہ کیا لمحہ ہوگا، اس وقت کیا گزری ہوگی اس انسان پر، اس دیوتا پر، اس حسن کے مجسمے پر۔ واقعی میرے ابو جی کی وجاہت، خوبصورتی کسی دیومالائی کہانیوں کے شہزادوں کی طرح کی تھی، اور زمانہ اس کا گواہ ہے۔ اس نے 7 معصوم بچوں کو، جنہوں نے ابھی ماں کی محبت اور پیار کو سمیٹنا تھا، اس کی آغوش کی گرمی کو محسوس کرنا تھا، اس بے آب و گیا زندگی میں حیران و پریشان کھڑے تھے، مگر اس دیوتا نے جب اپنے غم سے تھوڑا تھما تو اس نے ایک ماں کی طرح اپنے چھتنار چھاؤں تلے ان سب کو سمیٹ لیا۔ میں جو اس 7 میں دوسرے نمبر پر تھی، نہ جانے کیسے اس چھتنار درخت کا سایہ بن گئی، اس کا بازو بن گئی۔ دن رات میں تتلی کی طرح اس درخت کے سائے تلے منڈلاتی رہتی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی چپکے چپکے میں دیکھتی تھی، میں سوچتی تھی، مجھے خبر ہوتی تھی کس وقت کس کو کیا چاہیے، کس کی کیا ضرورت ہے۔ میرے باپ کی کیا ضرورت ہے، اس کو کب پانی چاہیے، اس کو کب کپڑے چاہیے، اس کو کب۔ میں اس دیوتا کو چپکے اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے دیکھتی تھی، اپنے رب کی عبادت کرتے دیکھتی تھی، جس نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے عزم کا ایک پختہ ارادہ باندھا۔ جب اس نے پختہ ارادہ باندھ لیا تو اللہ نے بھی اس کی مدد کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا چلا گیا، کیونکہ اس کے ارادے مضبوط تھے۔ جب ارادے مضبوط ہوں تو پھر زندگی کی راہیں آسان ہوتی چلی جاتی ہیں، راستے بنتے چلے جاتے ہیں۔ اپنے بچوں کے بعد، بیوی کے گزر جانے کے بعد، اس دیوتا کا سہارا اس کا صرف اور صرف ایک بھائی تھا، کیونکہ اس کی کہانی بھی بہت دکھی تھی۔ وہ قیام پاکستان کے وقت جب اس خاندان کا لٹا پٹا قافلہ پہنچا تو اس کے پاس رشتوں کی بہت کمی تھی، وہ خود بھی ایک معصوم بچہ تھا۔ جب اس کی بیوی اس دنیا سے گئی، وہ اس کی بیوی اس کی ماں کا انتخاب تھی، اس کی ماں کا انعام تھی، اس تابع دار بچے کے لیے جس نے اپنے شہزادے کے لیے ایک شہزادی ڈھونڈی تھی۔ اور جب وہ اس کی بیوی اس دنیا سے گئی تو اس کا پھر فرشتہ صرف بھائی، اور پھر اللہ کی قدرت اس کو ایسی ہی اس کے بھائی کی بیوی، جو کہ خود ایک بہت ہی نیک خاتون تھی، جس کی نیکی کی گواہی زمانہ دیتا ہے، وہ اس چھتنار گھنے درخت کی چھاؤں میں ان معصوم پودوں کے لیے مضبوط سایہ بن گئے، اور انہوں نے اپنا کردار نبھایا، بہت خلوص سے، بغیر کسی صلہ کے ادا کیا۔ ان پرخلوص انسانوں کا ذکر ایک علیحدہ کہانی ہے، وقت نے اجازت دی تو میں ضرور سناؤں گی۔ آج میرے بچے جب اپنے باپ کے لیے وہی جذبہ، وہی محبت دکھاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے
شاید خدا نے اس چنار سائے کے نیچے سایہ دار درخت بننے والے پودوں کو جب مضبوط درخت بنایا تو ان کے سائے کے اندر کتنے اور خوبصورت پودے تیار کرنے کا سلسلہ جاری اور ساری رکھا۔ اس کھلے آسمان کے نیچے اس مضبوط درخت کا سایہ ہمارے سروں پر آباد اور قائم و دائم ہے۔ اے اللہ، ان دعاؤں کی وجہ سے ہم جیتے ہیں، ان دعاؤں کے سہارے زندہ ہیں۔ میں نے اس دیار غیر میں ان دعاؤں کے سائے تلے زندگی گزاری ہے، بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی فکر کے۔ جب اس دیوتا نے اپنی بیٹی کا اس کی اچھی تربیت کرنے کے بعد ایک انسان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، دوسرے انسان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، تو اس نے کہا میں اپنی بیٹی کو کہ مجھے پتہ ہے، میرا گمان کہتا ہے کہ میری بیٹی کی زندگی انشاءاللہ ویسی ہی گزرے گی جیسی پرسکون ہر باپ اپنی اولاد کے لیے مانگتا ہے، جیسی دعائیں کرتا ہے۔ انہوں نے اپنے رب سے اپنے اولاد کے لیے اتنی دعائیں کی کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ میں صرف اللہ سے دعا کرتی ہوں، ہر لمحہ دعا کرتی ہوں، اے اللہ مجھے بھی ویسا بنا دے، مجھے بھی ویسا ہی دعا کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ان دعاؤں کے سائے سے محروم نہ کرنا۔ انہی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ میرا دن امن سے گزرتا ہے، میں رات کو سکون سے سوتی ہوں۔ اے میرے رب، میری تجھ سے دعا ہے، اپنے باران رحمت سے ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اب میں اس کہانی کو مزید بیان کرنے کے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، ہمت نہیں ہے۔ جب دوبارہ ہمت جمع ہوگی تو میں ان الفاظ کو، ان سوچوں کو الفاظ کا رنگ دینے کی کوشش کروں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔